بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سورہ روم کی آیت نمبر 8 اور اس کے بعد کا مضمون ہے. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غفلت کی بیماری جن لوگوں میں ہے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا. تو غفلت کی بیماری کا علاج ان آیات میں ذکر فرمایا. وہ علاج ہے تفکر. تفکر مطلب مراقبہ. مراقبے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام کاموں سے یکسو ہو کر، یعنی سارے جو مصروفیات ہیں ان کو ایک طرف ہٹا دے اور سوچنا شروع کر دے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اب موت کو سوچنا یہ موت کا مراقبہ ہے. دلائل قدرت کو سوچنا یہ دلائل قدرت کا مراقبہ ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے تفکر یعنی مراقبہ کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا دلائل قدرت کا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، ان کا رد اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا ہے. غفلت کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ انسان زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ہم اللہ کے دلائل کو نہیں مانتے، دلائل قدرت کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے. زبان سے نہیں کہہ رہا ہوتا، یہ عقیدہ اور نظریہ بھی نہیں رکھتا، یہ سوچ بھی نہیں رکھتا. یہ خیال آتے ہی استغفار کرنے لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت برا خیال ہے. انسان کافر ہو جائے گا یہ بات سوچتے ہوئے. لیکن اس کا عمل بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جسے 3 قسم کی زندگی ہوتی ہے. ایک زندگی ہے حیوانی زندگی. حیوانی اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایک حیوانی زندگی. حیوانی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. جیسے جانور کے جی میں جو آتا ہے وہ ویسے ہی ہر معاملہ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہم انسان بھی بعض ایسی زندگی جیتے ہیں جس میں ہم اپنی مرضی کی زندگی، ایک اپنی مرضی اور ایک اپنی طرز کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس سے انسان کے مزاج میں غفلت پیدا ہوتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس غفلت سے نکالنے کا طریقہ بتایا، کیونکہ قرآن مجید محض رد کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن فہم کے لیے بھیجی گئی ہے. یعنی قرآن سے انسان کو عبرت حاصل ہو. اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنی ذات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی انسان تفکر کرنے بیٹھے تو یہ بات خود ہی سمجھ میں آتی ہے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ زمین اور آسمان. ما خلق اللہ السماوات 7 آسمان ہیں، اور والارض اور ایک زمین ہے. ایک زمین کیوں ہے؟ زمین کے بھی 7 حصے ہیں، 7 پرت بنائے ہیں. انسان کی ایکسس ایک پرت تک ہے، جہاں سے انسان کو گیس مل رہی ہے، جہاں سے انسان کو پیٹرول مل رہا ہے، جہاں سے انسان کو معدنیات مل رہی ہیں. زمین کی ایک پرت سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس ایک پرت کے بعد جدید ترین ٹیکنالوجی آنے کے باوجود انسان مزید نیچے کھدائی نہیں کر سکا. مزید نیچے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کئی 100 کلومیٹر زمین کو کھودا جائے اور دیکھا جائے کہ زمین کے اندرونی ساخت میں کیا ہے، لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں سکا. وجہ اس کی واضح ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے صرف ایک پرت ہے، صرف ایک حصہ ہے. بقیہ 7 حصے جو زمین کے اندرونی ہیں وہ اندرونی حصے انسان کے استعمال کے نہیں. چنانچہ قرآن مجید میں بس ایک جگہ والارضین آیا ہے، ورنہ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا سماوات والارض، آسمان کافی سارے اور زمین ایک، کہ 7 کے 7 آسمان انسان کے لیے نفع بخش ہیں. 7 آسمان انسان کے لیے نفع بخش ہیں. بعض انسان کی تقدیر کے فیصلے 5ویں آسمان پہ، انسان کے رزق کے فیصلے 6 آسمان پہ. انسان کے لیے اور تقدیر کے معاملات 7ویں آسمان سے اوپر ہوتے ہیں.
مقام شریف الاقلام ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے اور اس سے اوپر کے جو مقامات ہیں، تو انسان کے نفع کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، میں کہ شریعت نے گھر پسند کیے ہیں، شریعت نے جھونپڑا پسند نہیں کی، جسے آج کل فلیٹ کہتے ہیں، تو فلیٹ پسندیدہ نہیں، گھر پسند ہے، ووسع لی فی داری، گھر کو پسند فرمایا، کہ دار گھر کو کہتے ہیں، اور جو ایسا گھر ہے جس میں چھت آپ کے پاس نہیں ہے یا فرش آپ کے پاس نہیں، جس کو بالا خانہ کہتے ہیں یا علو کہتے ہیں شریعت میں، جس کا اردو ترجمہ یا انگریزی ترجمہ فلیٹ ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کو پسند کیا کہ انسان کا گھر ہو، چنانچہ دعا بھی دی، ووسع لی اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو اسی طریقے سے اور بھی جگہوں گھر کو پسند فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا ایک لازمی جزو صحن ہوتا ہے، اور صحن کا لازمی جزو آسمان ہوتا ہے، کہ کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر، جس سے انسان کو واضح آسمان نظر آتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جس گھر میں جتنا آسمان کھلا ہوتا ہے، اس گھر کا میں ذہنیت بھی اتنی کھلی ہوتی ہے، گھر والوں کی ذہنیت بھی اتنی کھلی ہوتی ہے، اور جھگڑے بھی اتنے کم ہوتے ہیں، اور جس گھر میں جتنا اندھیرا ہوتا ہے اور بند ہوتا ہے، اس گھر میں ذہنیت بھی تنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر جھگڑے اور مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے کئی ایک کہ جہاں آسمان کھلا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی زبان صاف ہوتی ہے، جس جگہ آسمان کم کھلا ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کی، وہاں پنپنے والے بچوں کی آواز اور زبان بھی کم صاف ہوتی ہے، چنانچہ اسی وجہ سے عرب کے اندر بچوں کو دیہات وغیرہ میں بھیج دیتے تھے کہ وہاں کھلا آسمان ہوتا ہے کہ بچے وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے کھیل کود سکتے ہیں، اس سے یہ فوائد ہوتے ہیں۔ تو ساتوں آسمانوں کے کچھ نہ کچھ فوائد ہیں، جیسے سورج کا نظام ہے وہ چوتھے آسمان سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، اس طریقے کی بہت سی باتیں ہیں۔ اگر آسمان کھلا ہوا ہماری یہ فصل کے اوپر نہ ہو تو فصل کے اثرات بھی دوسرے قسم کے ہوتے ہیں، اور اس بات کو ساری دنیا مانتی ہے۔ یہ جو اگیتری اور پچھیتری کاشت ہوتی ہے، جس میں کبھی پہلے کاشت کرتے ہیں یا بعد میں کاشت کرتے ہیں، تو اس فصل کو آسمان سے بچاتے ہیں، سورج سے بچاتے ہیں، چاند سے بچاتے ہیں، ان کے اوپر ایک خاص قسم کی پولیتھین چڑھائی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آسمانی ایفیکٹس اس کے اوپر نہ پڑ سکیں، اس کے اثرات اور فرق ہوتے ہیں، یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ تو ما خلق اللہ السماوات، آسمانوں میں جو بنایا، والارض، اور زمین میں جو بنا، وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ بنا، جیسے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ہوا ہے، ہوا کی قسمیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، مچھلی ہیں، الا بالحق، یہ بالکل ٹھیک بنایا، واجل مسمى، اور ایک وقت کے ایک ترتیب سے بنایا، کہ پہلے اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، پھر اللہ رب العزت نے پہلے اللہ رب العزت نے زمین بنائی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، اور بڑی ترتیب اور طریقے سے بتایا۔ آگے 24ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس ترتیب کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے کیا چیز بنائی، پھر اس کے بعد ایک ترتیب بنائی، زمین کو تھوڑا بنا دیا تھا، والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد آسمان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلایا، اور پھر اللہ رب العزت ایسے ہی ان کو ختم بھی فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت آ جائے گی اور حساب کتاب پورا ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ پوری زمین کی ایک روٹی بنائیں گے، پوری زمین کی ایک روٹی بنائیں گے، اور اس ایک پیڑا بنائیں گے، اور اس پیڑے کی روٹی بنے گی، اور اس روٹی کے ذریعے سے، اور بعض روایت میں مچھلی کا جگر، اور بعض روایت کے مطابق گائے کا جگر، ان دونوں سے، ان یا دونوں میں سے کسی ایک سے تمام جنتیوں کی دعوت جنت کے سامنے بیٹھ کے ہوگی۔ جب جنتی یہ سب کھانا کھا چکے ہوں گے تو پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، تو زمین کا ختم وہاں پر ہوگا کہ ساری زمین کو اللہ رب العزت ایک پیڑا بنائیں گے اور اس سے ایک روٹی بنائیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ زمین میں اللہ نے ذائقے بکھیرے ہیں، کہ آم بھی اس سے نکلتا ہے، انگور بھی اس سے نکلتا ہے، اور گائے بھی اس سے چر کے تیار ہوتی ہے، اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو سارے کے سارے ذائقے جو زمین میں موجود ہیں، اللہ رب العزت وہ انسان کو جنت میں داخلے سے پہلے پہنچائیں گے، اور اس
اس کے بعد جنت کے ذائقوں کا ایک نیا دور شروع ہوگا کہ زمین کے ذائقے بس ایک روٹی کی شکل میں انسان کے اندر اتر جائیں گے، انسان ان سب ذائقوں کو سمجھ جائے گا. تو یہ اس کی ابتدا اور پھر یہ اس کی ایک انتہا، اور پھر یہ فائدے جو زمین کے ہوں گے وہ وہاں پہ جا کے کھلیں گے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقرر تک ہے، ایک وقت مقرر پہ بنایا ہے اور ایک وقت مقرر تک ہوگا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ لیکن یہ سب کچھ واضح اور کھلا ہونے کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات کے انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں. اور جس طرح یہ انکاری ہیں ان کو سمجھاؤ بھئی اولم یسیروا فی الارض زمین میں گھوم کے دیکھو فینظروا دیکھنا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم جن لوگوں نے انکار کیا ان کا انجام کیسا ہو گیا. کانوا اشد منہم قوۃ وآثار یہ لوگ قوت کے اعتبار سے وآثار فی الارض اور زمین کے اندر کام کرنے کے اعتبار سے، زمین کے اندر آثار دیکھنے کے اعتبار سے، وامروها اور اس کی ترتیب دینے کے اعتبار سے، یعنی عمارتیں وغیرہ بنانا اس کے حساب سے، واکثر مما عمروها اور ان سے زیادہ عمر کے لوگ 800 900 سال کی عمر کے لوگ ہوا کرتے تھے. قوم عاد کے اندر علامہ ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، قوم عاد کے اندر ایک بچے کا انتقال ہو گیا جس بچے کی عمر 350 سال تھی. تو اس کی ماں اس کے سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی. تو ان قوم عاد کے ایک عالم ان کو تسلی دینے آئے. یعنی ایک بچہ، یعنی ابھی وہ 300 سال کی عمر میں بچہ تھا، یعنی جوانی کی حدوں میں تھا، اور آگے تو عام طور پہ 1600 سال 1500 سال یہ ان کی حد عمر ہوتی تھی، ورنہ 800 900 سال ہر بندہ جیا کرتا تھا. تو ایک عالم نے کہا کہ ارے تو کیوں اس کے اوپر رو رہی ہے، کہ میرا بچہ بچپن میں فوت ہو. تو کہنے لگے کہ آگے ایک امت آئے گی، آگے امتیں آئیں گی جن کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوگی. تو اس کو رونا دھونا بھول گیا، کہنے لگے ہیں سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں سچ کہہ رہا ہوں. اگر میری اتنی عمر ہوتی تو 70 سال ایک ہی سجدے میں گزار دیتی. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی عمریں بھی لمبی رکھی تھیں، اس کے باوجود جنہوں نے انکار کیا پھر ان کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوئے. فما کان اللہ لیظلمہم اللہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والے تھے، اور نہ اللہ تمہارے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں. ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا ہے؟ اتنے واضح دلائل کے باوجود نافرمانی میں مبتلا، اتنے واضح حالات کے باوجود کفر میں مبتلا ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی